بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کو پاکستان کی فتح، ایران کی فتح بہت مبارک ہو۔ پاکستان کی فتح کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی اس میں ہم آپ کو اندرونی کہانی بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہوا اور کس طرح سے ایک ایک موو اسلام آباد نے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کی اور بالآخر جو ہے یہ سیز فائر جو ہے اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 گھنٹے پہلے ٹویٹ کر دیا۔ تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی قیادت، ملٹری اور پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے پوری دنیا کے اندر وہ ایک اہم لیڈرشپ کے طور پر جو ہے وہ سامنے ابھر کے آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں یا پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، پوری دنیا کے اخبارات، جرائد اور جتنے بھی اہم جو خبروں کے ذریعے ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر تعریف نہیں کی تو انڈیا نے نہیں کی، گو کہ انہوں نے کہا کہ امن کی جو کوششیں ہیں وہ اس کو ہم سراہتے ہیں، لیکن نام نہیں لیا کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے اور پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے آج کے دن میں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی ریاست کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک ایسی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں جس کی دیکھا جائے تو اب سے کچھ عرصہ پہلے پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا پاکستان کو کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے، ایک فیلڈ اسٹیٹ کے طور پر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اور ہم واقعی کہیں پہ نہیں تھے۔ لیکن اب جس طرح سے پاکستان نے ایمرج کیا ہے اور مئی کی جنگ کے بعد جو کہ پاکستان نے جنگ جیتی اور اب پاکستان نے امن جیتا، پاکستان نے جو مارکہ حق تھا وہ جنگ میں فتح یابی انڈیا کے خلاف جیت کے فتح حاصل کر کے پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اور پھر مارکہ حق 2.0 یعنی کہ امن کا یہ جو مارکہ ہے یہ پاکستان نے حاصل کیا، اور یہ مارکہ ایران کو بچانے کے لیے، اس پوری دنیا کے امن کے لیے پاکستان نے یہ مارکہ حق جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اب میں آتی ہوں آپ کے پاس جو سٹوری اس کے اندر ہے کہ کس طرح سے یہ رابطے شروع ہوئے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پوری جو کہانی تھی اس کے اندر ایک ملٹری ڈپلومیسی کی ٹرم جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے، یعنی کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے انہوں نے جو پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بات کی تھی، اس سے پہلے چائنا کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس میں پاکستان کے نائب وزیر خارجہ کو کریڈٹ، وزیر خارجہ کو اور نائب وزیر اعظم کو نہ دیا جائے تو بڑا اس میں زیادتی ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور پھر ان کے ایران کے ساتھ رابطے، کل بھی پرائم منسٹر کے مسعود پزشکیان جو کہ ایرانی صدر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ 45 منٹ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور ایران اپنے ایک ایکسٹریم پوائنٹ سے کیسے پیچھے ہٹا یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے۔ اور اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے آیت اللہ جو خامنائی ہیں، آیت اللہ جو اس وقت رہبر ہیں ایران کے، مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور انہوں نے کیسے اس کے اندر انٹرفیئر کیا، اور پاکستان نے کیسے کنونس کیا ایران کو، یہ ایک بہت ہی اہم کہانی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے اس کا جو پہلے اعلان کیا، اور جب پاکستان کے وزیر اعظم نے رات گئے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپیل کرتا ہے، اور پی ایم شہباز نے یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی کہ وہ اس پوری صورتحال سے نکلیں، اور انہوں نے جنگ بندی کی 2 ہفتوں کے لیے جو اپیل تھی وہ کی کہ اس کو روکا جائے۔ تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک اہم ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے امن کے لیے ایک بڑا دن ہے، ایران بھی یہی چاہتا ہے، اب وہ کافی کچھ برداشت کر چکا ہے، اسی طرح سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ امن ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ اس کے بعد کا ٹویٹ ہے، جو اس کے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اپیل کو میں نے تسلیم کر لیا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ان کے ساتھ ان کو درخواست کی تھی وہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے 2 ہفتے کی توسیع کرتے ہیں۔ پھر یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا یہ بہت اہم تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ریاست متحدہ امریکہ آبنائے ہرمز میں ٹریفک کے
دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرے گا، بہت سے مثبت اقدامات کیے جائیں گے، بڑی معاشی سرگرمیاں ہوں گی، بڑا سرمایہ گردش میں آئے گا، ایران اب تعمیر نو عمل شروع کر سکتا ہے، ہم ہر قسم کے سامان کی فراہمی کے ساتھ وہاں موجود رہیں گے اور صرف یہ یقینی بنانے کے لیے آس پاس رہیں گے، یعنی کہ قریب رہیں گے کہ سب کچھ درست انداز میں چلتا رہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا جس طرح امریکہ ایک اہم سنہری دور کا تجربہ کر رہے ہیں امریکہ میں، ہم ویسے ہی مشرق وسطیٰ کے لیے بھی ایک سنہرے دور کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ یہ انہوں نے دنیا میں امن کے لیے ایک بڑا دن جو ہے وہ قرار دیا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ڈیڈ لائن تھی، اس ڈیڈ لائن کے بعد سے اسلام آباد جو ہے وہ متحرک ہوا تھا اور مختلف جگہوں کے اوپر، یعنی پاکستان کی جو وزارت خارجہ بھی ہے اور پاکستان کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے جس طرح سے اپنا کردار ادا کیا، اس میں جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر جو سعودی عرب کے اوپر ایران کا حملہ ہوا تھا اس کے اوپر بڑا سخت تشویش کا اور مذمت بھی کی گئی اور تشویش کا اظہار کیا گیا اور سخت موقف جو ہے وہ بھی دیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے کچھ دوست جو کہ ایران میں ہیں، تبصرہ نگار ہیں، ان کے آنے کے حوالے سے بھی یہاں ہمیں یہی پتہ چلا کہ شاید ان کو اس لیے روکا گیا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے کہ کوئی بدمزگی ہو، لیکن انہوں نے اس کو کسی اور طرح سے لیا۔ لیکن بہرحال پاکستان ایک ایک قدم جو تھا وہ پھونک پھونک کے رکھ رہا تھا اور پاکستان نے اس موقع کے اوپر اپنی ہر موو جو ہے اس کو بہت واضح رکھا اور جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ تھا جو کہ سعودی عرب پہ اٹیک کے بعد تھا، اس نے جو ہے ایک طرح سے اس پورے معاملے کے اندر جو اہم کردار تھا، مرکزی کردار تھا، وہ انہوں نے ادا کیا اور یہ جو مرکزی کردار تھا اس میں سعودی عرب کے ساتھ پوری طرح سے پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہوا۔ اسی طرح سے جو ڈپلومیٹک ٹائز تھیں اس کے حوالے سے بھی پاکستان نے اس کی سینسٹیویٹیز کے اوپر جو ہے وہ بات کی اور ایک واضح پیغام دیا کہ ہم اصول کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اصول یہ تھا کہ ایران کو پاکستان نے ایک طرح سے کنونس کیا تھا، میں لفظ گارنٹی بہت سنبھل کے استعمال کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں، اور یہ بالکل میں آپ کو اندرونی کہانی بتا رہی ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ پاکستان نے دی تھی، یہ پاکستان نے کمٹمنٹ دیا تھا کہ ایران امریکہ کے اڈے جو سعودی عرب میں ہے وہاں سے کوئی حملہ سعودی عرب سے نہیں ہوگا، اور دوسری طرف پاکستان نے یہ کمٹمنٹ ایران سے لیا تھا کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ لیکن کل جب یہ اٹیک ہوا پیٹرو کیمیکلز کے اوپر اور جو واٹر پلانٹس تھے ان کے اوپر، جس کو کہ پاسداران انقلاب نے پھر تسلیم کیا اور اس کو کہا کہ ہم نے یہ اٹیک کیا ہے سعودی عرب کے بعد، تو اس کے بعد پاکستان نے اپنی ایک پوزیشن لی اور یہ پوزیشن پرنسپلڈ پوزیشن تھی، اصولی موقف تھا پاکستان کا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہے اور ایران اس کو مد نظر رکھے اور ایران جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان پوری دنیا میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایران کے ساتھ کوئی ملک جو ہے وہ اس طرح سے کھل کے پاکستان کی عوام ہو، ریاست ہو، حکومت ہو، وہ کہیں کھل کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی جس طرح سے پاکستان کھڑا ہوا۔ تو اس کا ادراک جو ہے وہ خود ایران کے عوام نے، ایران کی حکومت نے، ایران کے جو اہم سرکردہ رہنما ہیں انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ بہرحال اس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، میں آپ کو آج مختصراً جو اندرونی کہانی ہے وہ بتانا چاہتی ہوں۔ اندرونی کہانی اس کی ہمیں پتہ چلی ہے، ایکزیوز نے چھاپی ہے، اس میں مشتبہ خامنائی کا کردار جو ہے اس میں بہت واضح اس میں بتایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے اگر وہ کردار ادا نہ کرتے، ان کی آشیرواد نہ ہوتی، ان کی طرف سے نہ کہا جاتا تو یہ مذاکرات جو تھے وہ یا یہ سیز فائر نہیں ہوتا۔ جو ایکزیوز نے خبر دی ہے کہ براہ راست ایک ذریعے کے مطابق امریکی مندوب نے سالسوں کو بتایا کہ ایران کی جانب سے، یعنی پاکستان کو بتایا کہ ایران کی جانب سے موصول ہونے والی 10 نکاتی جوابی تجویز جو ہے وہ ایک آفت اور تباہی تھی۔ اس کے بعد ترامیم کا ایک افراتفری دن جو ہے وہ شروع ہوا جس میں پاکستانی ثالث جو ہیں وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان نئے مسودے منتقل کر رہے تھے، جبکہ مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ خلیج کو بانٹنے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پیر کی رات تک ثالثوں نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے ایک اپ ڈیٹ شدہ تجویز، یعنی کہ یہ ڈیڈ لائن جو تھی اس کے بعد کا یہ پروسیس ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جو پیر کی رات ہے اس تک ثالثوں نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے ایک اپ ڈیٹ شدہ تجویز پر امریکہ کی منظوری حاصل کر لی تھی۔ اب فیصلہ
فیصلے پر عمل درآمد کا دار و مدار جو تھا وہ مشتبہ خامنائی پر تھا، جن کے بارے میں ذرائع کا کہنا تھا کہ پیر اور منگل کو اس عمل میں وہ بھرپور طریقے سے شریک رہے، یعنی کہ مشتبہ خامنائی جو کہ انڈر گراؤنڈ ہیں، جو کہ کہیں نظر نہیں آ رہے، اور ان کے بارے میں بہت ساری ریومرز جو تھیں وہ ویسٹرن میڈیا نے پھیلائی تھی، وہ پہلی بار جو ہے وہ اس پیس پروسیس کے اندر معاہدے میں کے لیے جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے، اور پاکستان کے ذریعے سے یہ جو 10 نکاتی فارمولا تھا ایران کا، یہ امریکہ کو پہنچایا گیا۔ پہلے اس کے اوپر امریکہ کو اعتراضات تھے، اور پھر اس کے بعد امریکہ جو ہے اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا شروع کیا۔ اس میں جو نئے سپریم لیڈر کی شمولیت لازمی اور خفیہ اور محنت طلب تھی۔ اسرائیل کی جانب سے قتل کے خطرے کے پیش نظر مشتبہ خامنائی بنیادی طور پر پیغام رساں، یعنی جو پیغام رسانی کرنے والے لوگ تھے ان کے ذریعے تحریری جو نوٹس تھے ان کی مدد سے رابطے میں رہے، یعنی کہ چونکہ اسرائیل کی سرویلنس بہت زیادہ ہے، اور علی خامنائی اس سے پہلے شہید ہو چکے، علی لاریجانی شہید ہو چکے، اہم لیڈرشپ مار دی گئی، اہم ان کے آرمی چیف، ان کے انٹیلیجنس چیف مار دیے گئے، تو اب جو تھا وہ رابطہ کرنا سب سے زیادہ اہم تھا، اور وہ تحریری نوٹس کے ذریعے سے، یعنی کوئی کمیونیکیشن ٹیلی فون کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے نہیں کی گئی، بلکہ تحریری نوٹس کے ذریعے سے مشتبہ خامنائی جو ہے ان سے رابطہ کیا گیا۔ دو ذرائع نے خامنائی کی جانب سے اپنے مذاکرات کاروں کو معاہدہ کرنے کی اجازت دینے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ علاقائی ذریعے کا کہنا ہے کہ باس اراکچی نے مذاکرات سنبھالنے اور پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کو معاہدہ قبول کرنے پر آمادہ کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا، یعنی عباس اراکچی وہ شخصیت تھے جنہوں نے یہ سینس بھی کیا، اور پاکستان کی طرف سے جو پیغام ان کو گیا کہ پاکستان سعودی عرب پر حملے کے بعد بہت زیادہ اپسیٹ تھا، اور پھر جو یہ نکات بھی ان کے پاس موجود تھے، اس کے بعد وہ ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے جو پاسداران انقلاب کے کمانڈرز ہیں ان کو معاہدہ قبول کرنے پر آمادہ کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ چین بھی ایران کو اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کا مشورہ دے رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ چین کا انفلوئنس بھی تھا، اسی لیے چین اپنا جو انفلوئنس تھا اس نے استعمال کیا، لیکن آخرکار پیر اور منگل کے تمام بڑے فیصلے جو مجتبیٰ خامنائی ہیں ان کے ذریعے ہی ہوئے۔ ذریعے کے مطابق ان کے گرین سگنل کے بغیر کوئی معاہدہ ممکن نہیں تھا۔ منگل کی صبح تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نے اپنی اب تک کی سب سے ہولناک دھمکی دے ڈالی تھی، یعنی آج رات ایک پوری تہذیب جو ہے وہ قتل کر دی جائے گی یا مار دی جائے گی۔ بعض امریکی جو میڈیا ادارے ہیں انہوں نے خبر دی کہ ایران اس کے جواب میں مذاکرات توڑ رہا ہے، یعنی ختم کر رہا ہے، تاہم ایکزیوس کو مذاکرات میں شامل کرنے کے حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ ایسا نہیں تھا، اور حقیقت میں مذاکرات میں بہت تیزی آ رہی تھی۔ اب نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے ہنگری سے فون پر رابطے میں تھے، وہ ہنگری میں تھے، لیکن بنیادی طور پر پاکستانیوں سے وہ معاملہ طے کر رہے تھے، یعنی پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو، جس سے ظاہر ہے پاکستان کا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا، پورے دن ٹرمپ اور ان کی ٹیم سے مسلسل رابطے میں تھے، اگرچہ اسرائیلیوں کو یہ تشویش بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ اس پورے عمل میں کنٹرول کھو چکے ہیں۔ منگل کی دوپہر، یعنی کہ ان کے ہاتھ سے یہ بات نکل گئی تھی اور امریکہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ منگل کی دوپہر امریکی وقت میں ایک عمومی فہم پیدا ہو گئی تھی کہ فریقین 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر متفق ہو رہے ہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایکس پر اپنے معاہدے کی جو شرائط ہیں وہ شائع کی اور دونوں فریقین سے اسے قبول کرنے کی اپیل کی۔ ٹرمپ کو فوری طور پر اپنے جو ان کے جو ہاکش یا جنگجو قسم کے سخت گیر اتحادی تھے ان کو انہوں نے پیغامات آنے شروع کر دیے جو انہیں مسترد کرنے پر زور دے رہے تھے۔ ٹرمپ کی سوچ میں ان کے قریبی ساتھیوں میں ابھی اس قدر ابہام تھا کہ کئی لوگ جو کہ 1-2 گھنٹے پہلے سے بات کر چکے تھے اب یہی سمجھتے تھے کہ جنگ بندی کی پیشکش جو ہے وہ پیش بندی جو ہے وہ کریں گے۔ اب یہ جو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور کے بیچ میں یہ ہوا، یہ ہولی سولی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ اسرائیل کو نگیٹ کیا، نیتن یاہو کو نگیٹ کیا، ان کی ہر چیز کو مسترد کیا، اور دوسری جانب خامنائی صاحب جو ہیں مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے اپنے کنٹرول میں چیزیں لیں اور عباس اراکچی صاحب جو ہیں وہ اپنی جو لیڈرشپ تھی اس کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے پاسداران انقلاب کو کہ اب اس معاملے کے
اوپر جو ہے وہ زیادہ بات چیت، جو 10 نکات ایران کے ہی تھے اس کے اوپر امریکہ بات کرنے کو تیار ہے، تو کیوں نہ اس بات کو بڑھایا جائے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کو فیس سیونگ کی ضرورت تھی، اور ایران نے، پاکستان نے وہ موقع امریکہ کو فراہم کیا، اور ایران جو کہ ایک پوری طرح سے فتح یاب اس جنگ کے اندر نکلا ہے، اس کو ایک موقع مل گیا کہ وہ اس پوری سچویشن کے اندر جو ہے وہ اپنی جو شرائط ہیں ان کے اوپر بات کر سکے۔ اب جو ان کی شرائط ہیں وہ کوئکلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس کے اوپر اب بات ہوگی، اور اسلام آباد ایکارڈ اس کے اوپر طے پائے گا انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ فوری جنگ بندی، جو کہ مستقل جنگ بندی کی طرف وہ جائے گی معاملات، اور اس کے بعد ایران پر حملوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اس کے بعد یعنی تمام جو اٹیکس ہیں اس کے بعد نہ کیے جائیں، ایران کے اندر تمام حملوں کا غیر معینہ مدت تک خاتمہ ہو پورے خطے میں، جس میں لبنان، یمن، عراق سمیت تمام علاقائی تنازعات جو ہے ختم کیے جائیں۔ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے عالمی تجارت کے لیے آبنائے ہرمز کو پوری طرح کھولا جائے گا۔ سمندری راستوں کی سیکیورٹی کا نظام، ہرمز میں جہاز رانی کے لیے سیکیورٹی اور کنٹرول فریم ورک بنایا جائے گا۔ یہ فیس سیونگ ہے جو کہ ایران نے امریکہ کو دی ہے، اور اسی طرح سے جو نقصانات کا معاوضہ ہے وہ بھی ایران نے کہا کہ ان کو دیا جائے۔ ایران کو جنگ میں تمام جو نقصانات ہیں اس کا مکمل معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے۔ تمام امریکی پابندیاں ختم کر دی جائیں، ان پہ ایران پر سے تمام اقتصادی پابندیاں ختم کی جائیں، ایران کے منجمد اثاثے جاری کیے جائیں، ان کے جتنے بھی فریزڈ فنڈز تھے ان کو ریلیز کیا جائے، اور جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی اس کے بدلے میں ایران جو ہے وہ کروا سکتا ہے، اور ایران نے یہ خود اپنی جو چیزیں اس میں یہ لکھ کر دیا ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے بھی ایران یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بنانا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ضمانت کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 10ویں جو شرط ہے یا جو 10واں نقطہ ہے کہ معاہدے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے بائنڈنگ بنایا جائے۔ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کا دیا ہے کہ اس کے وہ ارد گرد رہیں گے، آس پاس رہیں گے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو ان کی طرف سے یعنی ٹویٹ آیا تھا وہ ان کی شرائط ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض ایران کو نظر نہیں آئے گا، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑی معاشی سرگرمیاں ہوں گی، آبنائے ہرمز میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرے گا امریکہ، اور اسی طرح سے بہت سے مثبت اقدامات کیے جائیں گے۔ ایران تعمیر نو کا عمل شروع کرے گا، ہر قسم کے سامان کی فراہمی کے ساتھ وہاں پر موجود رہیں گے، یعنی کہ جو بھی وہاں پہ بلڈ اپ کرنا ہے، جو تعمیر کرنی ہے، یا جو بھی اس کے اندر انتظامات کرنے ہیں اس کے اندر امریکہ موجود رہے گا۔ اب یہ کس طرح سے ہوگا، اب اس کی جو ڈائنامکس ہیں وہ طے کی جائیں گی، اور یہی وہ اہم معاملات ہیں جو کہ اب اسلام آباد کے اندر جو جمعے کو کہا جا رہا ہے کہ جس میں رابطہ ہوگا، اور جس میں کہ باقر غالباف صاحب جو کہ اسپیکر ہیں ایران کے، اور عباس اراغچی صاحب ان کی شمولیت کا امکان ہے، جبکہ دوسری طرف جے ڈی وینس اور اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ امریکہ کی نمائندگی ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ اندرونی کہانی جو کہ اب سامنے آئی ہے، اور یہ ہے وہ پاکستان کا کردار جس کے اوپر آپ کو، مجھے، سب کو فخر ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔